سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا کہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی اور سرکشی سے بچے۔ اب تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس کا خطاب اکثر اہل مکہ کو ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اکثر اہل مدینہ کو ہوتا ہے، مگر یہاں یا ایھا الناس فرما کر خطاب مومن کافر سب کو عام ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی پرہیزگاری حاصل کرے اور عبادت میں مصروف رہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کافروں کو بھی عبادت کرنے کا حکم ہے، جس طرح بے وضو آدمی کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن بے وضو آدمی کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اسی طرح کافروں کے لیے بھی عبادت ضروری ہے، لیکن کافر کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس پر ضروری ہے کہ ایمان لائے اور عبادت کرے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، عبادت کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری تقوی نصیب ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عبادت کرنے والے کو ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ آگے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش نازل فرمائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے مقابل جھوٹے خداؤں کو نہ مقرر کرو اور ان کی پوجا نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، یعنی اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ان کے گزارے کے اسباب بھی مہیا فرمائے، اور وہی نعمت دینے والا ہے،
تو اس کے علاوہ کسی کی پوجا انتہائی بے وقوفی اور نادانی ہے۔